السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک۔ آج ناظرین ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آزاد کشمیر کا الیکشن جو سیکنڈ فیز ابھی ہوا ہے۔ اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ 21 سیٹوں پہ الیکشن ہونا تھا، 2 پہ نہیں ہو سکا۔ مظفر آباد کا جو ویدر ہے تو وہ بہت خراب تھا، وہاں پہ انتخابی عملے نہ سامان پہنچا سکا نہ وہ خود پہنچ سکے، تو وہ 2 سیٹوں پہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اس 21 میں سے پھر 19 سیٹوں پہ الیکشن وہاں پہ ہوا ہے، اور 19 میں سے 14 پہ ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت رہی ہے، اور تقریباً 4 سیٹوں پہ 4 سے 5 سیٹوں پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا کو بتاتے چلیں کہ جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں کچھ حلقوں میں زیادہ ٹرن آؤٹ آیا ہے جو کہ 50 سے بھی اوپر ہے، 60 تک گیا ہے، اور کچھ میں 11% بھی رہا ہے، کچھ کم، بہت کم بھی رہا ہے۔ ٹوٹل ووٹ جو حاصل کیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ ناظرین لیے ہیں 2,49,000، تقریباً 2,49,000 لیے ہیں، اور اس نے 9 سیٹیں لی ہیں، اور یہ ان کی گروتھ ہوئی ہے، پچھلی دفعہ سے 3 سیٹیں انہوں نے زیادہ لی ہیں۔ یعنی یہ جو ٹوٹل حلقے تھے اس میں سے 3 سیٹیں زیادہ لی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ناظرین 35 امیدوار کھڑے کیے تھے، اور ان کے امیدوار 4 جیتے ہیں، اور ان کی جو لیس ہوئی ہیں سیٹیں وہ ہوئی ہیں -7، یعنی 7 سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں اس الیکشن میں۔ ان کی گروتھ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے ووٹ آپ کو میں نے بتایا 2,49,000 تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے ہیں 1,53,000، اور استحکام پارٹی پاکستان جو علیم خان کی پارٹی ہے وہ صرف 28,000 ووٹ لے سکی ہے، اور اس کے 32 امیدوار تھے۔ تو یہاں پہ کہنا یہ ضروری تھا، جو مین پوائنٹ اٹھانا تھا آپ سے، کہ استحکام پاکستان پارٹی نے بالکل الیکشن سے کچھ دن پہلے کام شروع کیا، اور ان کی کوئی پارٹی لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے، اور اس دفعہ انہیں کوئی اسپیشل سپورٹ بھی نہیں مل سکی، اور ایک بھی سیٹ پہ نہیں جیت سکے، حالانکہ 32 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے میدان میں، اور بہت زیادہ کی امیدواروں کی ضمانت ضبط ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اگر بات کریں تو ضمانت ضبط ہونے کی، تو استحکام پارٹی پاکستان کے بہت سے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، اور سب سے اہم نام جو ہے، بڑا نام جو ہے، سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، وہ سردار تنویر الیاس خان ہیں، اور بڑے حیرانی والی بات ہے کہ یہ وہ امیدوار ہیں جو کہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے۔ ناظرین یہ پی ٹی آئی جب کی گورنمنٹ تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس وقت یہ پرائم منسٹر بنے آزاد کشمیر کے، پی ٹی آئی وہاں سے بہت اچھی اکثریت کے ساتھ جیتی، لیکن ان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسی کلیش ہے کہ یہ زیادہ چل نہیں سکے خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو ہٹانا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انوار الحق آ گئے تھے، اور ایک اور بھی پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے، کوئی نیائی صاحب بھی تھے۔ تو مین مسئلہ الیاس خان کی پرسنالٹی کا ہے۔ پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پی ٹی اے کے 4 امیدواروں کو ساتھ لے کے، اور آصف زرداری سے بھی ملاقات کی، بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی، اور اپنے آپ کو امیدوار بنا بیٹھے کہ میں پرائم منسٹر کا امیدوار ہوں گا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ وہ 3 ڈفرینٹ سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے، جو کہ نہ تو ایکسیپٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے، اور نہ ہی بلاول نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، یہ دوبارہ یعنی پی ٹی آئی سے تحریک استحکام میں، اور استحکام پارٹی میں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں، دوبارہ پاکستان تحریک استحکام میں آ گئے۔ تو یہاں پہ آگے ان کی دال پھر نہیں گلی، اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ ضمانت ضبط ہونے کی، تو انہوں نے 3,300 ووٹ لیے ہیں، 3,300 ووٹ لیے ہیں، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ ان کے مقابلے پہ جو امیدوار تھے انہوں نے تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے تقریباً 25,000 ووٹ لیے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے تقریباً 29,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ وہی الیاس خان، سردار تنویر الیاس خان ہیں جو کہتے ہوتے تھے کہ میں حلقوں کا محتاج نہیں بلکہ حلقے میرے محتاج ہیں۔ یہ ناظرین کچھ بڑے ورڈ تھے، کچھ اونچے الفاظ تھے جو بندے کو سوچنا چاہیے بولتے ہوئے کہ میں کیا الفاظ یوز کر رہا ہوں۔ اور یہ ناظرین دھمکیاں بھی سنا دیتے رہے تھے کہ مجھے امیدوار بنائیں، مجھے امیدوار بنائیں، اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود یہ ارب پتی ہیں، اور سب سے بڑا جو شاپنگ مال ہے اسلام آباد کے، اس کے آنر ہیں، اور انہوں نے بہت پیسہ بنایا تو نہیں، لگایا الیکشن پہ، لیکن جو ووٹر ہے وہ سمجھتا ہے کون سا بندہ ہے جو لانگ ٹرم کے ساتھ چل سکتا ہے، اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ناظرین ایک جو ٹرینڈ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں سے الیکشن لڑیں، اور بعد میں آپ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں، تو وہاں پہ ووٹر جو ہے اس نے کاؤنٹ کیا کہ جو وہاں کا لوکل امیدوار تھا اسی کو ناظرین ووٹ ملے ہیں۔ تو لہٰذا سردار الیاس
तनवीर खान का कैरियर जो है पॉलिटिकल तकरीबन आलमोस्ट ओवर, और उनकी ज़मानत ज़ब्त हुई है। इस्तेहकाम पार्टी को भी कोई वोट नहीं मिले, क्योंकि अलीम खान और उनकी जितनी जमात के लोग हैं कोई भी इलेक्शन कैंपेन जो है सॉलिड तरीके से नहीं कर सके, ना ही आज़ाद कश्मीर में और ना ही इनकी जो यहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ की सीटें हैं वहाँ पे भी। हालांकि हमने तकरीबन एक माह पहले एक आर्टिकल में मेंशन किया था कि आप आज़ाद कश्मीर को फोकस ना करें, आप सिर्फ ये जो रेफ्यूजीज़ की सीटें हैं उन्हीं को फोकस कर लें तो आप जीत सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सीरियसनेस नहीं है पार्टी में, और यही वजह है कि इलेक्शन सामने है जहाँ पे 2.5 लाख वोट PMLN ले रही है, जहाँ पे तकरीबन 1,53,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है। इन्होंने टोटल जो है वो तकरीबन 28,000 वोट लिए हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो बातचीत करनी थी आपसे कर ली। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी अक्सरियत के साथ जीती है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें खोई हैं, और तीसरा जो है इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान जो है उससे उम्मीदें थी कि शायद इनके उम्मीदवार जीत सके, लेकिन उसका मेन उम्मीदवार था उनके बड़े बोल जो उनके सामने आ गए और वो अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा बैठे। अपना गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।